کوئی کچھ بھی کہہ لے، انتخابات کے بعد بھی ہمہ پہلو عدم استحکام اور سیاسی انتشار کی بنیادی وجہ ہماری قومی سیاست میں ایک ایسے آتش مزاج کردار کی نمود ہے جو اپنی عادت، خصلت، جبلت اور سرشت کے اعتبار سے سیاسی تقاضوں اور قرینوں سے دور کا تعلق واسطہ بھی نہیں رکھتا۔ نرگسیت ایک موذی مرض ہے جو آکاش بیل کی طرح انسان کی ہر شاخے فکر و احساس کو چوس لیتا ہے۔ عمران خان ہماری 70 سالہ قومی تاریخ کا واحد کردار ہیں جو ملکی مفادات سے قطع نظر اپنی ذات کے مدار میں گردش ہی کو معراج سیاست سمجھتے ہیں۔ 28 سالہ سیاسی سفر کے دوران ان کی آتش بیانی، بارود پاشی، تصادم و پیکار، ہنگامہ و فساد اور انتشار و خلفشار کے لاتعداد مظاہر ملیں گے، لیکن خود بینی آنکھ سے بھی ان کی نرم گفتاری، کشادہ قلبی، اعلیٰ ظرفی، تحمل و برداشت، رواداری اور فہم و تفہیم کی کوئی ادنیٰ سی نظیر بھی نہیں ملے گی۔ اسلامی تعلیمات سے انحراف اور گناہوں کے باوجود کسی کلمہ گو سے مسلمان ہونے کا شرف نہیں چھینا جا سکتا، نہ اس کے جذبہ اسلامی کی نفی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح IMF کے قرض کو پاکستان کے انتخابی عمل کی جانچ پڑتال سے مشروط کرانے کی کوشش سے عمران خان کی حب الوطنی یا پاکستانیت پر کوئی حرف نہیں آتا، لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا واقعی انہوں نے 28 سالہ سیاسی زندگی میں حب الوطنی کے تقاضوں کو اور اپنی ذات سے بالا تر رکھا ہے؟ سیاسی لغت میں نامطلوب مکروہات کی پیوند کاری، عوامی جلسوں میں حریفوں پر بارش الزام و دشنام، معتبر قومی رہنماؤں کو بے ڈھنگے القابات سے نوازنا، نوجوان پود کی رگوں میں بارود بھرنا، سیاسی مخالفین کو چن چن کر نشانہ بنانا اور کشتے سیاست میں نفرت و عداوت کے بیج بونا، وہ اقدامات ہیں جن کو سر دست ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی IMF کے حضور تازہ عرضی گزارنے سے قبل خان صاحب نے کبھی اس نوع کا کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ کیا تحریک عدم اعتماد کی چاپ سن کر انہوں نے جان بوجھ کر IMF سے طے شدہ شرائط کو پامال کر کے آنے والی حکومت کے لیے شدید مشکلات پیدا نہیں کر دی تھیں؟ اگست 2022 میں خان صاحبی کی ہدایت پر سینیٹر شوکت ترین نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ سے کہا تھا کہ وہ IMF کو خط لکھ کر اپنی طرف سے بریت کا اظہار کر دیں تاکہ متوقع پروگرام کا راستہ روکا جا سکے۔ خان صاحبی کے حکم پر فواد چودھری نے دو ٹوک بیان دیا تھا کہ اگر IMF نے پاکستان کو قرض دیا تو خیبر پختونخوا اور پنجاب ذمہ داری نہیں لیں گے۔ محض اپنی سیاست کے لیے قومی سلامتی سے متعلق ایک حساس خفیہ دستاویز سے کھیلنا قومی مفاد کے کس گوشہ خاص میں سجایا جائے؟ 2014 کے 4 ماہی دھرنے کے دوران انہوں نے جان بوجھ کر صرف اس لیے چینی صدر کے دورہ پاکستان کو سبوتاژ کیا کہ بھاری چینی سرمایہ کاری سے نواز حکومت کو تقویت نہ ملے۔ انہی دھرنوں میں عوام کو ٹیکس نہ دینے اور سول نافرمانی کی تلقین کی گئی۔ بیرون ملک پاکستانیوں سے کہا گیا کہ وہ ہنڈی کے ذریعے رقوم بھیجیں تاکہ پاکستان زر مبادلہ کے قحط کا شکار ہو جائے۔ ان کے وزراء کے بے ڈھنگے بیانات نے CPEC منصوبے کو شدید نقصان پہنچایا اور پائلٹس کے بارے میں ایک احمقانہ بیان کے سبب PIA کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ صدمہ جاریہ کب تک چلے گا؟ حالیہ انتخابات نے ان کے سامنے تندخوئی اور تلوار زنی کی بجائے حکمت و دانش اور مصلحت کیش گریز پائی کی کئی راہیں کھول دی تھیں۔ ان کے چاہنے والوں نے انہیں مالا مال کر دیا تھا۔ افسوس کہ یہ توشہ خانہ بھی انہوں نے کوڑیوں کے مول لٹا دیا۔ نتائج کی برکھا برس رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے ہاتھ نہ ملانے کا اعلان کر کے اپنے اراکین کی بھاری بھرکم تعداد کو بے وزن کر دیا۔ اس اعلان سے ان کے دونوں بڑے حریف ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ یکایک سیاسی تنہائی کا احساس ہوا تو جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، وحدت المسلمین غرض ہر اس کوچہ رکیب میں سر کے بل پہنچے جہاں سے اپنی بے چہرگی کو کوئی نام پانے کی ذرا سی بھی توقع ہوئی۔ بالآخر 80 کے لگ بھگ اراکان کا دریا یک رکنی سنی اتحاد کونسل کی جوئے کم آب میں ضم ہو کر معدوم ہو گیا۔ اب قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی شناخت رکھنے والا کوئی رکن نہیں ہوگا۔ اسے پلے درجے کی بے ہنری ہی کہا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 55 نئے چہرے آئے ہیں۔ ان میں کئی ایک معتدل، متوازن اور متحمل بھی ہوں گے، لیکن خان صاحب کی نگاہ انتخاب علی امین گنڈا پور پر جا کر ہی ٹکی، جنہوں نے ابھی تک حلف بھی نہیں اٹھایا لیکن اعلان کیا ہے کہ فضل الرحمان پاگل ہو گیا ہے، میں آتے ہی اسے پاگل خانے میں ڈالوں گا۔ نرگسیت زدہ لیڈر کی خوئے پیکار بد دستور پھن پھیلائے کھڑی ہے اور پارلیمنٹ کے ایوان کو اجڑی کیمپ بنانا منتہائے مقصود ٹھہرا ہے۔ ادھر دھاندلی کے الزامات کا کوہ ہمالیہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ 2013 کے 35 پنکچر اب فارم 45 میں ڈھل چکے ہیں۔ پنڈی کمشنر کو 11 برس قبل کا افضل خان بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، تب بیلٹ پیپر کسی اردو بازار میں چھپ رہے تھے، اب یہ کام لکشمی چوک کے کسی چھاپا خانہ میں ہو رہا ہے۔ جھوٹ کا تومار ہے اور الزامات کا انبار، کوئی حقیقت کی کرید پر آمادہ نہیں۔ انتخابات سے ایک ماہ قبل معتبر ادارے گیلپ پاکستان کا ایک سروے تمام اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ اس سروے کے مطابق پنجاب میں PTI کی مقبولیت کی شرح 34% تھی، 8 فروری کو اسے 35% ووٹ ملے۔ مسلم لیگ نون کی شرح 32% تھی، اسے 34% ووٹ ملے۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں 6% کی پیش بینی کی گئی تھی، اسے 6% ہی ووٹ ملے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے سروے میں بتایا گیا تھا کہ PTI کو 45% ووٹ مل سکتے ہیں، اسے 44% ووٹ ملے۔ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 9% لے پائے گی، اسے 9% ہی ملے۔ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں 15% کی پیش گوئی کی گئی تھی، اسے 15% ہی ملے۔ ان ٹھوس حقائق کے باوجود ہاہاکار ہے کہ تھمنے میں نہیں آ رہی۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے 80 حلقے چھین لیے گئے، لیکن الیکشن کمیشن میں قومی اسمبلی کے صرف 22 حلقے چیلنج کیے گئے ہیں،
جن میں سے 10 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ پنجاب کے صرف 7 حلقوں پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پتھر کو جھونک نہیں لگائی جا سکتی۔ جو شخص آرمی چیف کی تقرری کو گلیوں چوراہوں کا موضوع بنا سکتا ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے اسلام آباد پر یلغار کر سکتا ہے، اس کا تختہ الٹنے کے لیے فوج میں دراریں ڈالنے کی سازش کر سکتا ہے، مذموم سیاسی مقاصد کے لیے دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے اور شہداء کی مقدس یادگاروں کو تاراج کر سکتا ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو لابنگ فرمز خرید کر انہیں پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کے لیے کروڑوں ڈالر لٹا سکتا ہے، اور جو پاکستان کو انسانی حقوق کی قتل گاہ باور کرانے کے لیے دنیا بھر میں بھارتی سفارتکاروں کے پہلو با پہلو متحرک ہو سکتا ہے، اس سے قومی سیاست کا مہذب کردار بننے کی توقع ریگ ہزاروں میں لالا و گل کھلانے کی صحیح رائے گاہ کے سوا کچھ نہیں۔